ناظرین، پاکستان جہاز بنا رہا ہے، فائٹر جیٹس بنا رہا ہے، اپنے جہاز بنا رہا ہے، اور پھر یہ بنا ہی نہیں رہا، دنیا کو بیچ بھی رہا ہے، اور اپنے میزائل بنا رہا ہے، نئے سے نئے میزائل کا تجربہ کر رہا ہے۔ لیکن اب اگلی خبر یہ ہے کہ اب پاکستان اپنی آپ دوزیں بنائے گا، سب میرینز بنائے گا۔ سب میرین کیا ہوتی ہے؟ یہ دشمن پر کیوں سبقت دیتی ہے؟ کیسے ہوتا ہے کہ آپ دشمن کے اوپر اس پہ حاوی ہو جائیں گے؟ اور خاص طور پہ بھارت کے مقابلے میں ہم جب بات کریں تو کیا بھارت کے پاس آبدوزیں نہیں ہیں؟ کیا ہم کوئی انوکھی چیز لے کے آ رہے ہیں؟ اور پھر یہ کہ جتنا بھارت کو خطرہ ہو سکتا ہے اتنا ہمیں بھی خطرہ ہو سکتا ہے بھارت سے، تو ہم اس پہ کیوں اتنے خوش ہو رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ 4 آبدوزیں جو ہے وہ ابھی اس کی اتار رہا ہے سمندر میں، اور 4 جو ہے اور بنا رہا ہے خود سے، جو میں نے ابھی کہا ہے آپ کو۔ تو یہ ایسی کہانیاں ہیں، یا اور اگر کہانیاں ہیں تو پھر تو کہانیاں ہیں، لیکن اگر حقیقت ہے تو وہ کیا حقیقت ہے میاں طاہر؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو دیکھیے کہ آبدوز زیر آب، یعنی کہ سمندر کے پانی، جو سمندر کا پانی ہے، سمندر گہرا ہوتا ہے، سمندر گہرا کہیں زیادہ ہوتا ہے، کہیں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے نیچے آپ کو پتہ ہے کہ آج تک سمندروں کے نیچے جو اللہ کی پیدا کردہ مخلوقات ہیں ان کے بارے میں پوری انفارمیشن نوع انسانی کو نہیں ہے۔ سمندر کہاں تک ہے، کتنا گہرا ہے، نیچے جا کے کیا ہے، سائنس اس کو ڈسکور نہیں کر سکی ہے۔ اور اگر وہ کوشش کرتے ہیں تو وہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، اگر یہ کچھ کیا گیا تو پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اگر کوئی نیچے جا کے، بہت نیچے جا کے اتنی ڈرلنگ کی جائے کہ پتہ چل جائے کہ سمندر کی تہہ کہاں پہ ہے اور کہاں جا کے یہ نکلتی ہے اور کہاں جا کے یہ کہاں تک پہنچتی ہے، تو شاید اس کا پتہ لگانا سو فار اب تک انسانوں کے لیے تو اتنا، یہ جو پر اسرار سمندر ہوتا ہے، سمندر بڑا پر اسرار ہوتا ہے، اس کے نیچے کیا کیا ہے، اس کے اندر کیا کیا ہے، کسی کو نہیں پتہ۔ پتہ ہے، سارے کا نہیں پتہ۔ تو اس پر اسرار سمندر میں نیچے اتر کے اپنے دشمن کے اوپر شے لگانا، وہ جو ہتھیار ہے اسے کہتے ہیں آبدوز، سب میرین۔ اب پاکستان نے 4 بڑی ہی جدید کیوں ہیں یہ میں اب آگے جا کے بتاؤں گا، جدید آبدوزیں اتاری ہیں۔ یہ آپ کئی دنوں سے اس کا ذکر سن رہے ہیں، آج میں اس کا تعارف بھی کرا رہا ہوں، اور پاکستان کو جو ایڈوانٹیج ہے انڈیا کے اوپر اس حوالے سے، اور پھر یہ کہ ایک اور بھی ایڈوانٹیج ہے، صرف ان آبدوزوں سے نہیں، کچھ اور بھی ایڈوانٹیج ہے، وہ کیا ہے وہ بتاؤں گا۔ تو پاکستان نے یہ 4 آبدوزیں اتاری ہیں۔ ہنگور کلاس اسے کہتے ہیں۔ ہنگور جو ہے یہ بیسیکلی، اس کا نام کیوں ہنگور ہے؟ یہ ہنگور وہ آبدوز ہے جس نے 1971 میں انڈیا کا بحری جہاز جو ہے وہ تباہ کیا تھا، اور یہ ہمارے پاس کو بہت پرانی آبدوز تھی، پرانے وقتوں کی، اس وقت کی بنی ہوئی، لیکن ہمارے جو جان باز ہیں، ہمارے جو ماہرین ہیں، ہمارے جو انجینئرز ہیں، انہوں نے اس کو اس قابل بنا لیا تھا کہ اس نے جا کے تو اس جہاز کو انہوں نے تباہ کر دیا، انڈیا کا جو بحری جہاز تھا۔ تو اسی کی یاد پہ، اسی کے نام پہ اب یہ نئی آبدوزیں بنائی گئی ہیں، اور یہ جو نئی آبدوزیں ہیں ان کا میں تھوڑا سا تعارف آپ کو کرا دوں، پھر میں آگے جا کے ایڈوانٹیج بتاتا ہوں۔ ان کا تعارف یہ ہے کہ یہ میرے پاس پوری ان کی تفصیل ہے کہ یہ جو آبدوزیں ہیں ان کا ایک تو ڈیزائن بڑا زبردست ہے، اور ان کا جو سونار سسٹم ہے، اس میں ایک سسٹم ہوتا ہے جس طرح سے جہازوں میں راڈار سسٹم ہوتا ہے نا، کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری طرف کوئی میزائل آ رہا ہے، میری طرف کوئی جہاز آ رہا ہے، تو وہ دیکھ لیتا ہے، اسے سمجھ لگ جاتی ہے۔ اس طرح جو آبدوزوں میں سسٹم ہوتا ہے یہ والا، اسے سونار کہتے ہیں۔ سونار سسٹم بڑا ہی جدید ہے، اور یہ جدید ترین ہے۔ ایسا سونار سسٹم، مطلب جو آبدوزیں بنانے والے ہیں نا، ان میں سب سے نمبر 1 جو ہے وہ امریکہ، اور دوسرے نمبر پہ رشیا ہے، اور تیسرے نمبر پہ فرانس ہے۔ یہ وہ سونار سسٹم یہ استعمال نہیں کر رہے جو اس میں استعمال ہوا ہے۔ پھر یہ کہ یہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہے، یعنی کہ
جو دشمن ہے اس کے رڈارز میں یہ نہیں آتی ہے. ایک اور بھی وجہ سے نہیں آتی ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس کے اوپر جو ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے وہ اسٹیلتھ ہے، یعنی کہ دشمن کے رڈار اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے اس کو پکڑ نہیں پاتے. اور دوسری وجہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. تیسرا اس کی جو وہ اسے کہتے ہیں AIP، مطلب ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن. یہ کیا ہے؟ یہ نظام یہ ہے کہ یہ دراصل ڈیزل پہ چلنے والی آبدوز ہے. تو یہ 30 دن تک، یہ جو AIP میں نے ابھی جو نام لیا ہے نا لمبا سا انگریزی کا، یہ 30 دن تک زیر آب رہ سکتی ہے، اور اس کو کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی اس کی وجہ سے، اس سسٹم کی وجہ سے. اب یہ میں نے آپ کو 30 دن بتایا ہے، یہ اصل سیکرٹس اور ہوتے ہیں جو دشمن کو نہیں بتائے جاتے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں تو کیا وہ انڈین نہیں سن رہے ہیں نا؟ تو اس لیے یہ تو وہ میں منیمم اس کی خصوصیات بتا رہا ہوں، کم سے کم جو جاری کی گئی ہیں یا جو بتائی گئی ہیں یا جو ہم نے کوشش کر کے حاصل کی. تو اگر یہ 30 دن تک چھپی رہے گی، عام طور پہ کیا ہے کہ جو آبدوزیں ہیں وہ ان کو 3 سے 4 دن بعد اوپر آنا پڑتا ہے. مثلا انڈیا کے پاس جو ہے وہ ہے اسکارپین، ان کی جو انہوں نے فرانس سے لی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ اسکارپین کلاس سب میرین ہے اور ایئر ہنٹ کلاس سب میرین ہے جو انہوں نے روس سے لی ہوئی ہیں. تو ان کو 3 سے 4 سے 6 دن کے بعد اوپر آ کے دوبارہ ڈیزل لینا ہوتا ہے اور اپنی بیٹریز کو چارج کروانا ہوتا ہے. یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس سے یہ مہینوں زیر آب رہ سکتی ہے. اس کی بیٹریز بڑی زبردست ہیں. اب وہ کس طرح کی بنی ہوئی ہیں اسے رہنے دیں، وہ بتانا کو ضروری نہیں ہے، ظاہر ہے کچھ سیکرٹس ہیں. اور پھر یہ کہ اس میں جو میزائل لگے ہوئے ہیں وہ سپر سونک میزائل ہیں. YJ-18 YJ-19 یہ سپر سونک میزائل ہیں، یعنی کہ آواز کی رفتار سے بھی زیادہ تیز ہٹ کرنے والے. اور تارپیڈو YU-6 یعنی کہ جو اندر ہی اندر پانی کے اندر سے جا کے تو کسی بحری جہاز کو یا کسی آبدوز کو جا کے نشانہ بنا سکتے ہیں. اب اس میں دیکھیں آبدوزیں تو میں نے کہا ان کے پاس بھی ہیں، آبدوزیں ہمارے پاس بھی ہیں. یہ میں نے آپ کو موٹی موٹی اس کی چیزیں بتا دی ہیں. اور اگر کچھ رہ گیا تو اس کے علاوہ اور یہ ہے کہ یہ سینسر اس کے بڑے جدید ہیں. لانگ رینج آپریشن یہ کر سکتی ہے، بڑے دور تک جا سکتی ہے. ظاہر ہے کہ وہ اس کی کیپیسٹی دور تک جانے کی ہے تو اس لیے جا سکتی ہے. اور پھر یہ کہ پاکستان اور چین کا یہ مشترکہ منصوبہ ہے. لیکن انڈیا کے مقابلے میں ہمیں کیا ایڈوانٹیج ہے وہ سننے والی بات ہے. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ماضی گواہ ہے کہ آج تک ہماری کوئی آبدوز انڈیا نہیں پکڑ سکا. زیر آب چھپے ہوئے ہتھیار کو ہر کوئی ڈھونڈنا چاہتا ہے، انڈیا نہیں پکڑ سکا. اور ہم نے انڈیا کی آبدوزیں کئی دفعہ پکڑی بھی ہیں اور بگائی بھی ہیں. یعنی کہ ایسے پیچھے لگے، پتہ چل گیا اور وہ آگے لگ کے بھاگ گئے. یہ کئی دفعہ ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے، یہ والی جو ہے یہ تو خیر مطلب پکڑے جانے کا میں نے 2 چیزیں آپ کو بتا دیں. ایک یہ کہ یہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہے، دوسرا یہ کہ یہ بڑی دیر تک زیر زمین رہ سکتی ہے تو اس کا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کہاں سے داخل ہوئی تھی اب کہاں پہنچ چکی ہے. یہ زیر آب آرام سے کہیں بھی پہنچ جائے گی، پتہ ہی نہیں چلے گا. اور جسے 6 دن بعد واپس آنا ہے اس کا تو کتنا ہی سفر ہو سکتا ہے. تو اس کو تو آپ ایک خاص ریڈیٹر میں، خاص ڈایا میٹر میں آپ اس کو پکڑ ہی لیں گے نا کہ یہ ڈایا میٹر ہے، اس میں ادھر ہی اتنی دوری گئی ہوگی زیادہ سے زیادہ. اس کی نگرانی کی جا سکتی ہے. اس کی نگرانی کیسے کریں گے؟ 1 مہینہ، بلکہ میں اس سے بھی زیادہ کہہ رہا ہوں. تو وہ پتہ نہیں کہاں کی سیر کر کے آ گئی ہوگی یا کر رہی ہوگی، تو پھر دشمن ڈھونڈتا رہے. یہ 2 خصوصیات. دوسری بات یہ ہے اور یہ سب سے بڑی ہے، یہ سے کہیں جیوگرافیکل ایج ہے پاکستان کو. انڈیا جو ہے وہ 3 طرف سے سمندر میں گھرا ہوا ہے. یعنی کہ انڈیا کو 3 اطراف میں سمندر لگتا ہے. انڈیا بڑا ہے نا، تو اس کو 3 طرف سے مختلف سمندر لگتے ہیں اور سمندر ظاہر ہے آپس میں ملے ہوئے ہیں. یہ انڈیا کے لیے کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہے. ہاں ایک لحاظ سے ہے
کہ اگر انڈیا بندے کا پتر بن کے رہے اور دنیا میں تجارت کرنے پہ یقین رکھے، انسان دوستی پہ یقین رکھے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر بہت بڑی بات ہے۔ اس کی اتنی ساری جتنا ایریا سمندر کے ساتھ ساتھ ہوگا، اتنی بندرگاہیں ہوں گی، اتنا کاروبار بڑھے گا، اتنا آپ کی خوشحالی ہوگی، آپ بہت بڑے ہوں گے، نو ڈاؤٹ۔ لیکن اگر آپ بندے کے پتر نہیں بنیں گے اور آپ بدماشی کریں گے اور آپ اپنے آپ کو اس علاقے کا تھانے دار یا کنٹوٹا بنانے کی کوشش کریں گے، تو پھر آپ تین اطراف سے پانی میں گرے نہیں ہوئے، آپ سمجھیں کہ پھر آپ ویسے گر گئے۔ یہ جو آپ دوز ہے، یہ ایک طرف سے داخل ہوگی اور کہیں دوسری طرف جا کے کھڑی ہو کے دشمن کو دیکھ رہی ہوگی، اور وہاں پہ کسی بھی حالت میں، کسی بھی ضرورت کے تحت کسی بھی چیز کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اب 4 آبدوزیں ہیں، 4 اور بنیں گی، 8 ہو گئیں، مزید اور بنیں گی، 12 13 14 15 20 25، پورے انڈیا کا 3 اطراف سے ہم گھراؤ کر کے بیٹھ جائیں گے، ہل کے دکھا دیں۔ مطلب وہی ہے نا جو آپ نے وہ وکرنت کے جو تسبیح کرتا تھا کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اب آپ کہانیاں سن رہے ہوں گے کہ وہ وکرنت بچاتا رہا، حقیقت یہ ہے کہ وہ وکرنت کی حفاظت کرتا رہا بیچارہ، کہ اس کو یہ نشانہ نہ بن جائے۔ اور میں بہت عرصے سے، جب سے یہ وکرنت کا ذکر شروع ہوا تھا، میں یہ وہ آپ کو بتانے والا تھا کہ وہ ایک پھٹا ہے، اس سمندر کے اوپر تیرتا ہوا ایک پھٹا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور وہ اس کی حفاظت کر رہے تھے۔ بچے جائے کہ وکرنت ان کے لیے کوئی ایڈوانٹیج بنتا، کوئی ہمارے لیے کوئی خطرہ بنتا، ہم اس سے ڈرتے، وہ بیچارہ اس کو بچاتے رہے۔ تو یہ جو آپ دوزیں ہیں، ان کے بارے میں بھی میں آپ کو بڑے عرصے سے بتا رہا ہوں، اب آ کے اتری ہیں، میں بتا بڑے عرصے سے رہا ہوں آپ کو اس کے بارے میں کہ یہ آ رہی ہیں، اب یہ آ گئی ہیں۔ اور یہ ایڈوانٹیج ہے ہمیں کہ اب ہم انڈیا کو پانی کے نیچے جا کے 3 اطراف سے گھیریں گے اور اس جگہ سے ماریں گے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اجازت دیجیے۔